السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا یقین دلایا ہے۔ آج شنزن میں پاکستان چین بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے چین کی ترقی کے ماڈل کی تعریف کی اور پاکستان میں اسی طرز کا ماڈل اپنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ہواوے کارپوریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرے گی۔ چین کی ایک کمپنی ٹرانسشن ہولڈنگ نے پاکستان میں موبائل فونز، الیکٹرک موٹر سائیکلز کی تیاری اور جدید زراعت میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ صدر نے ڈیجیٹل جدت کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے طلباء کو ٹیکنالوجی پر مبنی سہولتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مربوط اور مؤثر لاہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کی مذمت کے لیے آج مظفر آباد میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی جارحیت میں 75 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نیو یارک میں ICC T20 عالمی کپ میں بھارت اور آئرلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ آج رات پولینڈ کے شہر نیزنو میں FIH ہاکی نیشنز کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ آج مشہور گلوکار SP جان کی 3ری برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں چینی باشندوں، منصوبوں اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن تحفظ اور سہولت دینے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے آج شنزن میں پاک چین کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی طور پر فائدہ مند کاروباری تعاون ان کے درخشاں مستقبل کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم نے ترقی اور معاشی انقلاب کے چینی ماڈل کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان میں بھی اس کو اختیار کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میں شاندار اقتصادی تبدیلی لانے کے لیے اس ماڈل پر عمل کرے گی۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری افراد سے کہا کہ وہ ٹیکسٹائل، چمڑے، اسٹیل اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک اور سرمایہ کاری کے لیے اپنی چینی ہم منصبوں سے سنجیدگی سے بات چیت کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے پاس تقریباً $10 ٹریلین کے معدنی ذخائر ہیں، جبکہ ملکی برآمدات $30 ارب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معدنی ذخائر اس بات کے متقاضی ہیں کہ انہیں دریافت کر کے بروئے کار لایا جائے اور ملکی برآمدات بڑھانے میں استعمال کیا جائے۔ انہوں نے چین کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت نے بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے پاکستان میں پہلے ہی ادارہ جاتی اصلاحات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نے چینی صدر شی جن پنگ کے فعال اور بصیرت افروز قیادت کی تعریف کی، جس کی وجہ سے ان کا ملک انتہائی مختصر وقت میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور فوجی طاقت بنا۔ انہوں نے ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام سمیت صدر شی جن پنگ کے امن و ترقی کے ویژن کی بھی تعریف کی اور کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے بڑی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کو بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے کلمات میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صنعتی ترقی اور درآمدات کے متبادل صنعت کے ساتھ ساتھ برآمدات پر مبنی ترقی پر مشتمل واضح لاہ عمل رکھتے ہیں۔ انہوں نے چینی تاجروں سے کہا کہ وہ پاکستان میں موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں آگاہ کیا کہ پاکستان میں پیداواری لاگت دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اجاگر کرتے ہوئے حاضرین کو بتایا
کہ تمام معاشی اشاریے درست اور مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال میں 6.25 کی شرح نمو نہایت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ مالی سال ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1 ارب سے کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طویل مدتی اور وسیع پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے بات چیت کر رہا ہے جو مستقل معاشی اور اقتصادی استحکام اور ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کے نفاذ کے لیے اہم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے لیے جدید، مجموعی اور پائیدار ڈیجیٹل انفارمیشن کی جانب پیش قدمی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے شینزن میں ہواوے ٹیکنالوجیز کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران اس عزم کا اظہار کیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہواوے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کو توسیع دینے کی دعوت دی۔ ہیڈ کوارٹرز میں ان کی آمد پر ہواوے چیئرمین لیانگ ہوا نے وزیراعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ وزیراعظم نے ہواوے کے نمائشی مرکز کا بھی دورہ کیا اور کمپنی کے آپریشنز میں جدت کو سراہا۔ نمائشی مرکز میں انہیں مختلف شعبوں بالخصوص ای گورننس، ڈیجیٹل بینکنگ، ٹیلی مواصلات اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے پاکستان میں سیف سٹی منصوبوں کو سراہا جنہیں ہواوے کے تعاون سے مکمل کیا گیا۔ بعد میں وزیراعظم نے ہواوے کارپوریشن کے چیئرمین کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی۔ شہباز شریف نے چیئرمین کو سرمایہ کاری کے فروغ، کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ہواوے کارپوریشن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مختلف پاکستانی شہروں بالخصوص ان شہروں میں جہاں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبے جاری ہیں ترجیحی بنیادوں پر سیف سٹی منصوبے قائم کرے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سرکاری دفاتر کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے چیئرمین ہواوے کارپوریشن کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کے زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں۔ بعد ازاں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہواوے کے درمیان فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ فریم ورک معاہدے کے تحت ہواوے مصنوعی ذہانت سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شینزن میں نینشان ون اسٹاف سروسز سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے میں وفاقی وزراء اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ نینشان ون اسٹاپ سروس سینٹر کے حکام سے تبادلہ خیال کر کے پاکستان میں بھی ایسا جدید نظام قائم کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دیں۔ وزیر اعظم کو ایک ہی جگہ کمپنیوں کے اندراج اور دوسرے امور کے حوالے سے ڈیجیٹل نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے شینزن نمائشی عجائب گھر کا بھی دورہ کیا۔ چین کی ایک کمپنی ٹرانسشن ہولڈنگز نے پاکستان میں موبائل فون، الیکٹرک بائکس، جدید زراعت اور مالیاتی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ بات شینزن میں کمپنی کے بانی اور چیئرمین یاؤ جان یو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء اور چین میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی کہ ٹرانسشن ہولڈنگز کے ساتھ مل کر اس حوالے سے جلد حکمت عملی تیار کریں۔ شہباز شریف نے ٹرانسشن ہولڈنگز کو پاکستان میں مقامی سطح پر سامان کی تیاری اور انہیں بیرون ملک برآمد کرنے کی دعوت دی۔ چیئرمین ٹرانسشن ہولڈنگز نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کمپنی نے موبائل فونز کی پیداوار کے لیے پاکستان میں 1 یونٹ پہلے ہی قائم کیا ہے جس میں 5000 سے زائد پاکستانیوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ ادھر گلوبل ٹائمز میں شائع اپنے آرٹیکل میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ چین پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کے وسیع تر فوائد حاصل ہوں گے اور ان ممالک کے شہریوں کی زندگیوں اور ان کے اہم ترین اثاثوں میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے اگلے مرحلے میں 60 سے زیادہ اعلیٰ معیار کے تعاون کے منصوبے شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی آزمودہ اور لازوال شراکت داری کو عظیم تر بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے اپنی حکومت کی ترجیحات اور اصلاحاتی ایجنڈے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بھی قائم کی ہے جس کا مقصد مجموعی حکومتی سوچ اور ون ونڈو سہولت کے ذریعے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے 5 روزہ دورہ چین کے دوسرے مرحلے میں بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔
بیجنگ میں وزیراعظم کا مصروف قیام پاکستان چین تعلقات کی گہرائی اور وسعت ظاہر کرتا ہے۔ وہ چین کے صدر، وزیر اعظم اور نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان چین دوستی اور تجارت کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اور سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی نمایاں چینی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں پر مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو پاکستانی معیشت کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ شنزن میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے چین کے ساتھ مذاکرات اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے طلبہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے تک رسائی میں اضافے کے ذریعے ملک میں ٹیکنالوجی ہائی ویز قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ طلبہ کو لیپ ٹاپ مہیا کرنے سے ان کی تعلیم تک رسائی، ڈیجیٹل تقسیم کو کم کرنے اور انہیں تکنیکی ہنر سے آراستہ کرنے کے عمل میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں نقد انعامات سمیت صدارتی ایوارڈ تقسیم کرنے چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہوں نے پاکستان کے تعلیم کے شعبے میں یونیورسٹی کے کردار کو سراہا اور وائس چانسلر کو مالیاتی امور میں تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وائس چانسلر نے صدر کو معیاری تعلیم مہیا کرنے میں یونیورسٹی کے کردار، اس کے تعلیمی پروگرامز اور دیگر انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ سابق سرکاری ملازم عطا محمد پونر نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور اٹلی نے غیر قانونی تارکین وطن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مربوط اور مؤثر لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج روم میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے اٹلی کے ہم منصب میتھو پینتیدوسی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فریقین نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوشش کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانیوں کے اٹلی میں غیر قانونی داخلے کو روکنے اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف ہر سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ اور منشیات مافیا کے خلاف مکمل عدم برداشت کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا ملک بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے لیے پاکستان سے تعاون کرے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت راولپنڈی میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا مقصد شرکاء کو سرسبز پاکستان اقدام کے تحت شجرکاری کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا اور اس مہم کا حصہ بننے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے سپنکے کیڈٹ کالج میں ایک ٹیچر ٹریننگ سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان سے 200 سے زائد اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے حکام نے سیمینار میں شرکت کی۔ شرکاء نے تعلیم کو معاشرے کی ترقی، امن اور خوشحالی کا ضامن قرار دیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے بلوچستان کے علاقے جوانی میں ایک بڑی کارروائی کے دوران 1176 کلو گرام حشیش قبضے میں لی ہے۔ یہ حشیش ایک گاڑی میں اسمگل کی جا رہی تھی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے گاڑی قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ 10 دن سے شمالی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کی مسلسل تیسری کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کے افسران اور عملے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے سمندری سرحدوں کے تحفظ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف آج مظفر آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی اولڈ سیکریٹریٹ شروع ہو کر برہان وانی شہید چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقرری نے کہا کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ وادی میں جعلی مقابلوں میں معصوم نوجوانوں کو قتل کر کے نسل کشی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ مقرری نے کہا کہ مودی حکومت متنازع علاقے میں بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر ڈومیسائل جاری کر کے آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے
تباہ کن راستے پر گامزن ہے جو عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں بدترین کالے قوانین کے نفاذ اور آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندیاں عائد کر کے اپنے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے کردار ادا کریں۔ چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی، حریت رہنما مشتاق الاسلام، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت جاوید اور دیگر نے مظاہرے کی قیادت کی۔ ممتاز کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالیہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی زیادہ شرح نے متنازع علاقے میں نریندر مودی کی پالیسیوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ جیسے کسی غیر جانبدار ادارے کی زیر نگرانی کشمیر میں ریفرنڈم کرانے پر زور دیا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام نے انڈیا کے زیر سرپرستی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے رائے شماری کا مطالبہ کیا ہے۔ البتہ بھارت کی مودی حکومت کے تحت حق خود ارادیت کے لیے تمام مواقع ناپید ہونے کے سبب انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ علاقے میں عام پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا تاکہ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت کو سخت پیغام بھیجا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں بارہمولہ پارلیمانی حلقے میں انجینئر عبدالرشید کی جیت کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جیت کشمیری عوام کی امنگوں کی عکاس ہے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ میں ایک کشمیری کو دوران حراست شہید کر دیا۔ شہری امتیاز احمد پالا کو، جو پیشے کے لحاظ سے میکینک تھا، کو پلوامہ کے لتر تھانے میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ شہید کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے متوفی کی حراست میں قتل کے غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں نوجوان کے حراستی قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاں نہیں جائیں گی۔ وائر نیوز ویب سائٹ کے بانی ایڈیٹر سدھارتھ وردراجن نے کہا ہے کہ بھارت میں انتخابی نتائج مودی کی سیاسی اور اخلاقی شکست ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مودی کو شدید سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے 2019 کے مقابلے میں تقریباً 63 نشستیں کھو دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک مضبوط حزب اختلاف وجود میں آئی ہے جو مودی کی جماعت بی جے پی کی قیادت میں اتحاد کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے۔ بھارت میں عوام نے مودی کی قیادت میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کو لوک سبھا انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اتحادی حکومت بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ انتخابات میں بی جے پی کی بدترین کارکردگی، اس کے فسطائی اور انتہا پسندانہ ایجنڈے اور مسلم کش ہندوتوا نظریے کے فروغ کے باعث بھارتی عوام نے بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی مرکز میں حکومت بنانے کی غرض سے سیاسی اتحاد بنانے کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں پر انحصار کرنے اور اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں اور مسلم اقلیت کے خلاف اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 75 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 36,600 ہو گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کلاڈیا شینبام کو انتخابات میں تاریخی کامیابی اور میکسیکو کی پہلی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں آصف علی زرداری نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی وزیر اعظم تھیں جنہوں نے جمہوریت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ صدر نے کلاڈیا شینبام کی کامیابی اور میکسیکو کی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج ماحول کا عالمی دن منایا گیا۔ رواں برس اس دن کا موضوع زمین کی بحالی، زمین کو بنجر ہونے سے روکنا اور خشک سالی سے محفوظ کرنا ہے۔ زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق کرۂ ارض کی 40% زمین قابل کاشت نہیں رہی، جس سے نصف عالمی آبادی براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔
آج غیر قانونی ماہی گیری کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے اس موقع پر اپنے پیغام میں غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے سخت قواعد و ضوابط کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ اور بلوچستان کو ماہی گیری کے لیے لائسنس جاری کرنے کا اختیار دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ کھلے سمندر میں ماہی گیری کے لیے تعاون کا خواہش مند ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ نیو یارک میں آئی سی سی T20 عالمی کپ کے 8ویں میچ میں آئرلینڈ اور بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 42 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ کل ڈیلس میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ میں آئی سی سی T20 عالمی کپ میں غیر موزوں صورتحال کے حوالے سے دوسری ٹیموں پر برتری حاصل ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عماد وسیم، حارث سروف اور شاداب خان امریکہ میں پہلے ہی کرکٹ کھیل چکے ہیں اور ٹیم ان کے تجربے سے مستفید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم عالمی کپ میں مثبت کھیل پیش کرے گی۔ بابر اعظم نے کہا کہ فاسٹ بالنگ کی وجہ سے زیادہ تر میچوں میں کم سکور ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز ہیں اور وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ بابر اعظم نے ایک مرتبہ پھر T20 عالمی کپ میں غیر موزوں بیٹنگ آرڈر کے موقف کی ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہر میچ کی صورتحال کے مطابق بلے باز کو آرڈر میں اونچے یا نیچے بھیجا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائم ایوب گیم چینجر ہے لیکن وہ کھیل میں چل نہیں رہا۔ بابر اعظم نے سینئر کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کے نامور کھلاڑیوں نے T20 عالمی کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کل کے میچ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان ٹورنامنٹ جیتے گا۔ ہاکی کے سابق کپتان اسلام الدین نے کہا کہ پاکستان ٹورنامنٹ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے ٹینس کے کھلاڑی عصام الحق نے کہا کہ کپتان بابر اعظم سے بہت سی توقعات ہیں۔ جیولن تھرورر ارشد ندیم نے کہا کہ سخت محنت اور تیاری سے ٹورنامنٹ جیتا جا سکتا ہے۔ کوپیما شہروز کاشف نے بھی امید ظاہر کی کہ پاکستان جیتے گا۔ پولینڈ کے شہر نزنو میں جاری FIH ہاکی نیشنز کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فیفا عالمی کپ فٹ بال 2026 کا کوالیفائر میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ برطانیہ کے سابق فٹ بالر مائکل اوون اور چیئرمین فرحان احمد جنیجو کی قیادت میں پاکستان فٹ بال لیگ کے وفد نے سیاسی اور عوامی امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر اور بین الصوبائی رابطے کے وزیر رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی اور پاکستان میں فٹ بال کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا۔ رانا ثناء اللہ نے وفد کا پرتفاق خیر مقدم کیا اور پاکستان میں فٹ بال لیگ کے اقدام کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ رانا ثناء اللہ نے فٹ بال لیگ کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی خبریں سننے کے لیے سمیہ وقار کے پاس۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے ساتھ غربت کے خاتمے، موسمیاتی تبدیلی، مالیاتی امور اور پائیدار ترقیاتی اہداف کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اتفاق رائے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے نائب صدر اور کارپوریٹ سیکرٹری اور وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ کے درمیان آج اسلام آباد میں ہوا۔ احد خان چیمہ نے بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں پاکستان کے منصوبے کی نئی تجویز پر بھرپور غور کرنے پر بینک کی تعریف کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 447 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 74,218 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 348 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا، جبکہ کل 440 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ 25 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ مجموعی طور پر آج 441 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 127 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 246 میں کمی، جبکہ 67 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.10 اور قیمت فروخت $278.50، پاؤنڈ اسٹرلنگ $355.17 اور $355.81، یورو قیمت خرید $303.70
پیسے اور 304 روپے 6 پیسے. سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 14 پیسے، قیمت فروخت 74 روپے 27 پیسے. UAE درہم 76 روپے 23 پیسے اور 76 روپے 37 پیسے. جاپانی ین 1 روپے 77 پیسے اور 1 روپے 77 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,06,708 روپے رہی. یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں. معروف گلوکار ایس پی جان کی آج تیسری برسی منائی گئی. وہ 1930 میں کراچی میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام سنی بینجمن جان تھا. انہوں نے پروفیشنل گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. 1959 میں فلم سویرا کے لیے گائے ہوئے ان کے نغمے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر ایس پی جان کو 2011 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا. وہ طویل علالت کے بعد 2021 میں آج کے دن کراچی میں انتقال کر گئے. پاکستان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے عنوان پر فن کی نمائش آج سے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں شروع ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. نمائش رواں ماہ کی 14 تاریخ تک جاری رہے گی. لاہور آرٹس کونسل الحمرا معروف مصور استاد اللہ بخش کو کل خراج عقیدت پیش کرے گی. نمایاں مصور ڈاکٹر اعجاز انور استاد اللہ بخش کے فن اور شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کریں گے. اس تقریب کا مقصد نوجوان نسل کو استاد اللہ بخش کی فن کے لیے خدمات سے آگاہ کرنا ہے. اللہ بخش کے فن پارے رنگوں اور روشنیوں کی حسین امتزاج کے باعث شہرت رکھتے ہیں. صوفی مذاق کے لیے جانے والے مصور نے پنجاب کی لوک داستانوں کے کرداروں کو حقیقت کا روپ دیا. یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. خلائی فوٹوگرافر جارج دورے نے سیاروں کی ایک حیران کن تصویر لی ہے. یہ منظر کشی اس ماہ کی 1 تاریخ کو کی گئی. انہوں نے کامیابی سے 6 سیاروں کو ایک ساتھ کیمرے کی آنکھ میں بند کیا، جو ایک نایاب اور حیران کن تصویر ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لی گئی. تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتری، مریخ، زحل، زہرہ، یورینس اور نیپچون سیارے ایک قطار میں ہیں. مریخ اور سیٹرن چاند کے انتہائی قریب دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دیگر سیارے کافی فاصلے پر ہیں. انٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے انٹل سرور کے لیے تیار کیے گئے جدید ترین ایکس ایون 6 پروسیسر کی پردہ کشائی کی ہے. یہ پروسیسر کارکردگی، کم توانائی خرچ اور ارزان کا بہترین مجموعہ ہے. یہ تو تھی سائنس کی خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. جی، اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع برآلود ہے اور مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں پٹن کے مقام پر 17 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ مالم جبہ 15، سیدو شریف 14، پارا چینار، بالاکوٹ 9، کاکول کلام 8، تخت بائی 4، پشاور 3، دیر 2، چراٹ 2 اور بنو میں 1 ملی میٹر. پنجاب میں منڈی بہاؤدین کے مقام پر 16 ملی میٹر، جبکہ جوہر آباد 14، مری، ڈیرہ غازی خان 10، منگلا 9، چکوال 8، سرگودا 7، اسلام آباد میں 6، راولپنڈی 3، جیلم 5، اٹک 2، حافظ آباد اور ملتان میں 1 ملی میٹر. گلگت بلتستان میں چلاس کے مقام پر 3، استور 2 اور سکردو میں 1. کشمیر میں مظفر آباد میں 3 ملی میٹر، راولا کوٹ، گڑی دوپٹہ بھی 3 ملی میٹر اور کوٹلی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. جی، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. جی، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، گجرانوالہ 46، جیکب آباد، منجو شہید بنظیر آباد، بہاول نگر، بکر دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈی آئی خان، نورپور تر، قصور اور خیرپور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک
ایک دفعہ پھر خاص خبریں۔ وزیراعظم نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا یقین دلایا ہے۔ آج شنزن میں پاکستان چین بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے چین کی ترقی کے ماڈل کی تعریف کی اور پاکستان میں اسی طرز کا ماڈل اپنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ہواوے کارپوریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فارن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔